بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقار گیلانی صاحب. میں نے اور آپ نے خبر ڈسکس کرنی ہے. خبر تو باہر آ چکی ہوئی ہے. کون سی ہے ویسے؟ یہ بلے والی. آپ کی پریڈکشن تھی کہ بلہ جو ہے وہ نہیں رہے گا، لیکن ابھی تو بلہ پھر میدان میں آ گیا ہے. عارضی طور پہ آیا ہے. ابھی عارضی ہے. ابھی بھی عارضی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ تو عوام تو بڑی خوش ہوئی بیٹھی ہے بھائی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کوئی مماثلت کی تھی، وہ کیا تھی؟ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ بلہ نہیں ہوگا، بلا ہو گیا. کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، یہ ایسی صورتحال ہوگی. ویسے آپ کی ایک خصوصیت ہے جس کا میں تو متعارف ہو چکا ہوں، جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ آپ مماثلت بڑی زبردست ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے اور پچھلے دنوں میں آپ نے ایک سرونگ سیاستدان کی نکالی تھی، جی ایک دامادی حلقہ کی جی جو ہے نا وہ مماثلت ڈھونڈ لی تھی آپ نے. جی. تو یہ بلا اور بلہ ہاں جی. اب ہوگا کیا اس نہیں، کا؟ آخر میں بلا کہاں جائے گا، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بلے کا آخر میں کیا ہوگا، پھر وہ گراؤنڈ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. مجھے بلے کا پتہ ہے کہ بلہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. بلے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے. تو یہ ہوا کہ یہ پروگرام واقعی فکس ہے اگر آپ کے پاس ایسی نہیں میں یہ دیکھیں میں نے دیکھنے والے تو یہی تاثر لیں گے. نہیں، یہ تاثر نہ لینا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی. ایک یہ کی تھی کہ ہم نے خبر ڈسکس کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے اپنا انالیسس دینا ہے. یہ خبر نہیں ہے، یہ انالیسس ہے. انالیسس یہ ہے کہ بلا ہوگا، بلا نہیں ہوگا. بلا ہوگا. لیکن یہ نظر یہی آ رہا ہے مہتاب صاحب کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا راستہ ہر طریقے سے، کل آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بھی بات کی تھی کہ ہر طریقے سے روکنا ہے. آج بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری فوٹیجز آئیں جن میں باقاعدہ پولیس کھڑی ہے، اور وہ ان کے جو پرپوزرز اور سیکنڈرز ہیں، جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ، ان کو گرفتار کر رہے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے نا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے. کوئی فوجی جنرل یا کرنل یا بریگیڈیئر سرونگ نگران ہے نہیں، مجھے بتائیں انہوں نے کہاں روکا ہے آ کے؟ نہیں، ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ روکتے نا، روکنا چاہتے، نہیں انہوں نے تو نہیں، لیکن یہ چون چراغ کی آواز نہیں آنی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ شدید قسم کی رکاوٹیں ابھی ہیں باقی، جو شاید ہرڈلز پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں عبور. کیونکہ آج شاہ محمود قریشی کی رہائی کے ساتھ ہی جو ضمانت ہوئی تھی ان کی سپریم کورٹ نے لی تھی، تو ان کو 15 دن کے لیے ڈی سی راولپنڈی نے نظر بند کر دیا. دیکھیں نا آپ، تو یہ بھی وہ کچھ لوگ ساری پنجاب کی گورنمنٹ کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے کہ آپ کسی کو ایم پی او کے تحت آپ نہیں نظر بند کریں گے آفٹر دی الیکشن شیڈول کے بعد، وہ بھی اب ہونے کو جا رہا ہے. تو یہاں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد نہیں بدلے گئے کیا کہ، تو اس کا مطلب ہوگا تو وہی جو وہی چاہیں گے. لیکن اس دفعہ فرق ہے نا، ایک فرق یہ ہے کہ محکمہ زراعت انوالو نہیں ہے. پنجاب کی انتظامیہ اور پنجاب کی پولیس اپنی خدمات پیش کر رہی ہے. ڈیپوٹیشن پہ انہوں نے لے لیا نا، انہوں نے وہ سرونگ ہے، اصل میں سرونگ نگران، وہ سرونگ جو خدمات درکار ہیں ان کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب کی پوری انتظامیہ اپنے پورے کے پورے کندھے پیش کر رہی ہے، اور بڑا ڈیوٹیفلی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ویسے اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں کہ جس تندہی سے یہ کام وہ سر انجام دے رہے ہیں، یقینی طور پہ ان حلقوں سے وہ لائق تحسین اور لائق شاباش ہیں. ایک خبر اور اگر مجھے اجازت ہے تو میں ڈسکس کروں. وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 31 دسمبر قریب آنے والا ہے جی، اور یہ جو آئی ایم ایف کا سیکنڈ ریویو ہونا ہے، جو کہ اس کا چونکہ ڈیٹا آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ ڈیو ہوگا فروری میں، جب پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے. اگر الیکشنز ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ فروری میں ان کی ٹیم آئے گی. لیکن اب یہ 31 دسمبر آ رہا ہے تو ڈیولپمنٹ اور جو بلز ہیں سرکاری ملازمین پہ جو کانٹریکٹ کے اوپر ہیں، یہ پچھلے دنوں منسٹری آف فائنانس نے ایک وضاحت جاری کی. اچھا جی. وہ وضاحت یہ تھی کہ ہم کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم بالکل ریلیزز نارمل ہے، ایف بی آر کی ریونیو بھی ٹھیک ہے، نان ٹیکس ریونیو بھی ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن. لیکن ایوری تھنگ از ناٹ فائن. یہ وہ جو نلکا آ رہا ہوتا ہے، اس نلکے کا انہوں نے ہاتھ ذرا رکھ لیا ہے، اس کو تھوڑا کھولا جا رہا ہے. تو لوگوں کے بلز اور ڈیولپمنٹ کے بلز کلیئر نہیں ہو رہے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ 31 دسمبر تک رہے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس یہ نہیں چاہتی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریڈ نمبر ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا، اس سے ہم ایکسیڈ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ کو ہم حاصل کریں، اور جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے وہ بھی حاصل ہو.
تو اس لیے آج کل وہ نلکا کافی سارا بند کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ بلز کی ویسے بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں ان کے جس طرح ہمارے میڈیکل کے بل ہوتے ہیں جی اور ٹی اے ڈی ٹی اے اے ڈی اے ہوتا ہوتا ہے ہے. اور یہ جو ٹھیکوں کے چھوٹے موٹے سڑک بنا دی روڈ بنا دی یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کے جو ڈیولپمنٹ کے ٹھیکوں کے بل ہیں تو یہ ان بیچاروں کا ساروں کا جو نیو ایئر ہے وہ تو آئی ایم ایف کو یاد کرتے ہوئے گزرے گا. بیسیکلی یہ اس کوارٹر کے بعد جو تھرڈ کوارٹر ہے اس میں جا کے ان کی ریلیزز ہوں گی. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ بہت سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور جو ان پروجیکٹس کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے بھی پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. ہر جگہ پہ نہیں ہیں, سرٹن ڈپارٹمنٹس کے اندر جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں وہی یہ لیک آف پالیسی کی نشاندہی ہے میرا خیال ہے کہ آخر میں آ کے 11th آور آپ چیزوں کو روک لیں تاکہ وہ آپ پورا اس نمبر کو ٹچ کر سکیں. اصل میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے سر جی اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں بہت زیادہ محکمے ہیں ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں منسٹریز کے ڈپارٹمنٹس کے تو پلاننگ تو بیٹر تو طریقہ یہی تھا کہ وہ شروع سے اس کو پلان کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی سٹائل ہے پاکستانی سٹائل آخر جی جا کے کام کرتے ہیں. خیر آپ آئی ایم ایف کو چھوڑیں آپ آئی ایسکو کی بات کریں اور تھوڑی سی ڈسکوز کی بات کریں. جی پلیز. یہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں یہ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کئی گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 2-3 دن سے شروع ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ظلم اس ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی بیوروکریٹ کو جب ٹرین کر لیتے ہیں جب وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے نا ہم اس کا محکمہ چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی راشد محمود لنگڑیال صاحب کو سیکٹری واٹر اینڈ پاور سے چینج کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. مجھے دیکھیں بیوروکریٹ سارے ہمارے دوست ہیں. اسد الرحمان گیلانی صاحب ہیں کہیں ان کو چارج دیا گیا ان کو دیا گیا. دیکھیں آپ جب ایک بندے کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں آپ اس کا محکمہ چینج کر کے جو ہے وہ ٹرینڈ کیا انہوں نے کون سا کوئی بٹن دبانے تھے وہ تو دیکھیں پوسٹنگ ہوتی ہے پاور سرکاری وہ چلے گئے. پاور سیکٹر کو باقاعدہ ریزن آپ کے خیال میں کیا گیس کی شارٹیج ہے کیا ہے جو لوڈ شیڈنگ اب شروع دو وجوہات ہیں کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں دسمبر میں کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیس کی شارٹیج کا مسئلہ پاور پلانٹس بند ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ایک لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو میں نے لاسٹ کسی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جنوری میں لوگوں کو گھروں کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بڑی سویئر ہوگی. میں تو جنوری کا کہا تھا, یہ دسمبر کا آخر میں لوگوں سے اگر پوچھ لیں تو ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو. ایک تو آف کورس گیس کا ایشو ہے, دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور پلانٹس کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ سیکٹر کے جو ایندھن ہے وہ جو پلانٹس ہے ان کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیوروکریٹس کو اس موقع پہ چینج کرتے ہیں تو نئے بندے کو آ کے سسٹم کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے سر. بالکل. تو وہ ٹائم اور یہ جو ساری باتیں ہیں ان تمام کے نتیجے میں یہ پاور, ویسے میں آپ کو بتاؤں میں پھر وہی بات کروں گا, آپ کہتے ہیں باتوں کو دہرائے نا, یہ پاور سیکٹر پاکستان کو ڈبو دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات, اور یہ میرے جو دیکھنے والے ہیں پاور سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. میں پاور سیکٹر بجلی کے سیکٹر کی بجلی اور گیس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو دیکھیں وہ تو بچائیں گے انشاءاللہ وطن کو, جو بڑا پاور سیکٹر ہے وہ تو آپ سروائیورز کی طرف بات کو لے جاتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں بجلی اور گیس کی. اوکے میں پاور سیکٹر کا نا تو پاکستان میں ایک ہی امیج آتا ہے بھائی پاور سیکٹر کا. تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ سسٹم کی ناکامی کی ریفلیکشن ہے اور اس میں متعدد وجوہات ہیں اور کسی ٹائم ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. بہت سارے چیلنجز کی طرح ہم ان مسائل کو بھی برداشت کرنے پڑے گا ہمیں. اور دیکھیں یہ بجلی اور گیس یہ آئندہ چل کر ہمارے لیے درد سر ہے, کافی سالوں سے بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ آنے والا ہر دن یہ کرائسس سویئر ہو رہا ہے, سخت ہو رہا ہے, شدید ہو رہا ہے. لیکن آپ اتنا نہ ڈرائیں, میرا خیال ہے پھر اجازت لے لیتے ہیں. دیکھیں میرا کام اگر سینسٹائز میں نہ کروں تو میں کیا کروں, لیکن کم از کم چلیں سال کا آخری دن تو نہ لوگوں کی خراب کریں. اور اجازت لینے سے پہلے میں پروین شاکر صاحبہ کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں. آج ان کی بھی برسی ہے. زبردست شاعرہ تھیں جی, پاکستان کی زبردست. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جوانی میں اور جب مکمل عشق کا زمانہ تھا تو پروین شاکر کو میں تو بڑا یاد کرتا تھا. میں ویسے پچھلے دن ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں. ماشاء اللہ.
اور میں اپنی بیگم کو ساتھ لے کر گیا. پھول شول لے کے گئے تھے آپ؟ جی بالکل، پھول لیے ہم نے ان کی قبر پہ چڑھایا، اور وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو یاد بھی کیا جائے. نہیں، بڑی حساس اور بڑی زبردست شاعرہ تھیں جی پاکستان کی وہ. اللہ ان کے اگلا جہان اچھا کرے. اور یہ جو پاکستان میں کریٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو ان کے زور قلم زیادہ کرے. یہ پاکستان کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.